الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اعتکاف کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے دو چار باتیں گوش گزار کی جاتی ہیں۔ آج کی نشست میں ارادہ یہ ہے کہ نماز کے جو بنیادی احکامات ہیں جن کو فرائض کہتے ہیں، اس کا تھوڑا سا مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنا ہے کہ بھائی نماز کے اندر ایک ہے فرض اور دوسری ایک چیز جس کو واجب کہتے ہیں۔ فرض کے بارے میں تو شرعاً حکم یہ ہے کہ اگر کوئی فرض کے اندر تقدیم ہو یا تاخیر ہو، یعنی فرض کو آگے پیچھے کر دیا یا فرض چھوٹ جائے، اس کو سولو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ فرض کا پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو نماز کے اندر فرض کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے یا تقدیم تاخیر ہوتی ہے یا فرض کو بھول کر چھوڑ دیتے ہیں یا جان بوجھ کر چھوٹ جاتا ہے، ہر حالت میں نماز جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اب نئے سرے سے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہے واجب۔ واجب کا حکم یہ ہے کہ واجب اگر کوئی آدمی بھول کر چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتے ہیں انسان اور واجب چھوٹ جائے، اس کا طریقہ ہے کہ آدمی آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی، نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے تو پھر اس صورت میں تو نماز کو دہرانا ضروری ہے، نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ تو نماز کے جو فرائض ہیں 7 فرائض ہیں، ان میں سے 13 فرائض ہیں، ان میں سے 7 جو فرائض ہیں ان کو شرائط کہا جاتا ہے، اور 6 فرائض ایسے ہیں ان کو ارکان کہا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیں۔ ویسے تو ہیں سب فرض ہیں، 13 جو ہیں یہ فرائض ہی ہیں، لیکن اس کو تقسیم کیا ہے یاد دہانی کے لیے اور آسانی کے لیے۔ ارکان اس کو کہتے ہیں کہ جو ہیں تو ضروری، لیکن اس عبادت سے باہر اس کا تعلق ہوتا اسی عبادت کے لیے ہے، لیکن اس کا تعلق اس عبادت سے باہر ہے، یعنی اس عبادت کی تیاری کے لیے وہ کام کرنے ضروری ہیں، فرض ہیں، وہ ابھی بتا دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز ہے 6 جو فرائض ہیں ان کو رکن کہا جاتا ہے۔ رکن، ایک کو شرائط کہتے ہیں، دوسرے کو رکن۔ ابھی میرا خیال میں نے شرائط کا کہا تھا کہ شروع کے جو 7 فرائض ہیں جن کو شرائط کہتے ہیں، یہ اس فرض کو کرنے کے لیے جو ہے نا ضروری ہے، فرض کے اندر تو داخل نہیں ہے۔ فرض کو پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں پہلے کرنا ضروری ہیں، فرض ہیں۔ اور 6 جو ہے ارکان ہیں، رکن، یہ بھی فرض ہیں، لیکن یہ اس فرض کے اندر شامل ہیں۔ جس وقت فرض کی ادائیگی ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ چیز شامل ہے، اس کا بھی پورا کرنا ضروری ہے، اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے نماز کے فرائض میں سے اور نماز کے شرائط میں سے؟ پہلی شرط اور پہلا فرض یہ ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جہاں پہ ہم عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، وہ جگہ پاک ہو، صاف ہو، ستھری ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی ناپاکی ہو اور پھر اس میں نماز پڑھیں، باقی ساری چیزیں ٹھیک بھی ہوں تو بھی جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ترتیب تو کسی بھی طریقے سے بتا دیتے ہیں لوگ، ترتیب کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو ترتیب سے بتایا جائے، میں تو آسانی کے لیے بتا رہا ہوں
کہ سب سے پہلی چیز کیونکہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف مسجد ہو تو وہاں نماز پڑھیں گے اور جگہوں میں جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ کہیں بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، مسجد ہو، گھر ہو، کسی گراؤنڈ میں ہو، کمرہ ہو، کہیں بھی ہو، بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص طور پر یہ اعزاز ہے اس امت کا کہ یہ امت اگر کہیں پر بھی اللہ کی عبادت کرے گی، نماز پڑھے گی، سجدہ کرے گی تو اللہ جل شانہ قبول فرمائیں گے۔ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ پہلی امتوں میں اس طرح تھا کہ اگر بندہ کہیں بھی ہوتا، اس کے لیے حکم یہ تھا کہ نماز کے وقت وہ کہیں بھی ہو، اپنے آپ کو فارغ کر کے اپنی اس عبادت گاہ کے اندر جائے گا، وہاں اگر عبادت کرے گا تو اس کی عبادت قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ پہلی امتوں میں یہ تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اپنی خصوصیات بیان کی ہیں کہ اللہ نے مجھے چند چیزیں دیگر انبیاء سے ایسی دی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے خاص کیا ہے، اس میں ایک یہ والا عمل بھی ہے کہ جگہ کو اللہ جل شانہ نے اس زمین کو ہمارے لیے پاک قرار دیا ہے۔ اب ہم کہیں بھی ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے یا ویسے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت اگر آپ کرسی میں بیٹھ جائیں تو نہیں بیٹھ جائیں، اگر ہاں نہ ایسا نہ ہو بزرگ حضرات ہماری وجہ سے تکلیف، اگر مشکل ہو رہی ہے تو سہولت کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اس سے زمین کو اللہ نے میرے لیے پاک قرار دیا۔ اب کہیں بھی کوئی مومن مسلمان عبادت کرے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا، جگہ صاف ستھری ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ بدن کا پاک ہونا، بدن میں بھی جس ظاہر بدن ہی ہمارا استعمال ہوگا نماز میں، عبادت میں، تو بدن بالکل صاف ستھرا ہو، ہر قسم کی ناپاکی سے آدمی جو ہے پاک ہو کر آئے اور نجاست وغیرہ نہ لگی ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کپڑے کا پاک ہونا کہ جو لباس ہم پہنے ہوئے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی نجاست نہ ہو، ناپاکی نہ ہو، صاف ستھرے ہو کر اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں شریعت نے لازم قرار دی ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا اور اسی طریقے سے کپڑے کا پاک ہونا۔ اس میں بھی اللہ نے یہ اس امت کو خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اگر کسی کے کپڑے میں کوئی ناپاکی لگ جاتی تھی تو جتنا بھی دھو لو پاک نہیں ہوتا وہ کپڑا، اس کو کاٹ دیتے تھے، وہاں سے اس کو کاٹنا ضروری تھا، کاٹ کے پھینک دیتے تھے۔ کتنی سخت جو ہے ان کے لیے یہ بات تھی کہ ہر وقت جو ہے کپڑے کو کاٹ کے پھینکنا مشکل تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کی برکت سے ہمارے لیے یہ آسانی کی ہے کہ اگر ناپاکی لگ جاتی ہے تو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جا کے 2-3 دفعہ اچھے طریقے سے دھو لیں۔ ایک دفعہ بھی اگر دھوتے ہیں لیکن اتنی مقدار میں دھوتے ہیں جتنی مقدار میں 3 دفعہ دھویا جاتا ہے، تو خوب اچھے طریقے سے دھو کے نچوڑ کے اس کو صاف کریں، نجاست سے پاک ہو جائے گا کپڑا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آسانی ہے کہ نجاست لگ جائے تو کپڑے کو دھو کے صاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ سطر کا ڈھانکنا۔ سطر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ ہے کہ جس کا مردوں کی سطر الگ ہے اور عورتوں کے لیے تو پورا جسم سمجھ لیں سطر کے اندر آتا ہے۔ چہرے کو چھپانا، تمام جسم کو چھپانا ضروری ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دیکھو ایک ہے، اس کو بھی میں ذرا بتا دیتا ہوں۔ عورتوں کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے پردہ اور ایک ہے سطر۔ یہ چیز یاد رکھنا ضروری ہے۔ سطر تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ جگہ جو نماز کے اندر ڈھانپنا ضروری ہے، نماز کے اندر چھپانا ضروری ہے۔ اب اس میں بھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ
عورت کے لیے چہرہ چھپا کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ چہرہ کھلا ہونا چاہیے نماز کے وقت، ہاتھ کھلے ہوئے ہونے چاہیے، نماز جب پڑھ رہی ہوں تو باقی پورا جسم اپنا اچھے طریقے سے ڈھانپ کے رکھے، پاؤں تو ویسے کھلے ہوتے ہیں، جسم پورے کو اچھے طریقے سے ڈھانپنا ہے نماز کے وقت، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کی سطر میں آ جاتی ہیں، بالوں کا چھپانا اور اسی طریقے سے جسم کے دیگر تمام اعضاء کا چھپانا، اس کو شرعی اعتبار سے نا سطر کہا جاتا ہے، اور یہ تو ہر وقت ڈھانپنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے اوقات میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس وقت یہ ہاتھ اور چہرہ کھلا ہوتا ہے، یہ سطر میں اس طرح داخل نہیں ہے نماز کے وقت۔ ہاں، پردے میں سارا جسم داخل ہے عورت کا۔ اب بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، لوگ اس طرح جو ہے نا وسوسے پھیلاتے ہیں کہ بھائی یہ چہرہ جو ہے نا پردے میں شامل نہیں ہے۔ چہرہ تو پردے میں شامل ہے، سطر کے موقع پہ جو ہے نا شریعت کہہ رہی ہے کہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ سطر اس کو کہتے ہیں جس کو بالکل ہر وقت ڈھانپ کے رکھنا ضروری ہے، ہر وقت سطر اس کو کہتے ہیں کہ ڈھانپ کے اس کو رکھنا ہے، چاہے نماز ہو غیر نماز ہو جب بھی ہو۔ تو عورت کا تو سارا جسم میں نے بتا دیا سطر کے اندر داخل ہے، سوائے چہرے اور ہاتھ کے، گھر کے اندر ہیں، اس کو ضروری نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو چھپائے، نہیں، باقی تمام جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اور پردے کے موقع پر عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ پورے جسم کو چھپانا ضروری ہے، یہ پردہ ہے، اس میں چہرہ بھی داخل ہے، سب کچھ ہے، یہ تو عورت کے لیے۔ مردوں کا سطر کہاں سے ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یہ گھٹنے کو چھپانا ضروری ہے، یہ ہر حال میں، ہر وقت، ہر موقع پر ڈھانپنا اور پردے میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی شلوار یا تہبند کو اوپر کر لیتا ہے یہاں تک تو یہ سخت ترین گناہ ہے، کیونکہ یہ سطر اس کا گویا کہ کھل گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ سطر صرف شرمگاہ کو کہتے ہیں، شرمگاہ تو ہے ہی سطر کے اندر، لیکن شریعت نے مردوں کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں کے ختم تک رکھا ہے، اور یہ ہر وقت ضروری ہے ڈھانپ کے رکھنا، چاہے گھر میں ہوں بندہ تو اس صورت میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر قمیض کوئی اتار لیتا ہے، بنیان پہنی ہوئی ہے یا جو ہے اظہار بند کو اوپر تک بند کر کے رکھا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، اگر اظہار بند ناف سے نیچے ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، ناف کو چھپا لے۔ تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ گھٹنے جہاں تک سمجھ لو ختم ہوتے ہیں، یہ والی جگہ یہ سطر کے اندر شامل ہے، تو یہ شلوار اٹھا کے بیٹھنا یہ منع ہے شرعاً۔ تو بہرحال یہ تو ویسے تفصیل میں نے بتا دی۔ چوتھی چیز نماز کے اندر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ سطر کا ڈھانکنا۔ سطر اگر کھل جائے، اور جو ہے بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے، مسجد میں بھی لوگ آتے ہیں، بنیان ان کی چھوٹی ہوتی ہے، پینٹ اس طرح ہوتا ہے کہ پینٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ رکوع میں یا سجدے میں جاتے ہیں تو پینٹ پیچھے کی طرف ہو جاتی ہے اور شرٹ اوپر ہو جاتا ہے، اس میں بھی جو ہے نا یہ سطر کا حصہ ہوتا ہے جو برہنہ ہو جاتا ہے، اس سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ 3 انگلیوں کے مقدار تک اگر جو ہے نا جگہ کہیں سے بھی کھلی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں سمجھ لے کہ اس کا سطر کھل گیا ہے۔ بہرحال تو چوتھی چیز یہ ہے کہ نماز کے اندر سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے سطر ڈھانپا ہوا ہے، باقی قمیض نہیں ہے یا اور کپڑے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام کے واقعات اس طرح کے آئے ہیں کہ بعض مرتبہ ان کے پاس پورے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اتنے حالات ان کے جو ہے نا سخت اور پریشان کن ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوتے تھے، مسائل سیکھتے تھے، دین سیکھتے تھے، احکامات کے لیے بیٹھے ہوتے تھے کہ سیکھیں سمجھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت اتنی جو ہے پریشان کن ہوتی تھی اس حوالے سے کہ پورے جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ ڈھانپا جائے، بس صرف اتنا ہوتا تھا کہ سطر چھپا ہوا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، شریعت کو نہیں چھوڑا، وہاں پڑے رہتے تھے اللہ کے نبی کے دروازے پر کہ کوئی مسئلہ نیا آ جائے تو ہم فوراً اس کو سیکھ لیں، کہیں سے وہی آ جائے اللہ کے نبی کے پاس تو اس کو ہم لے لیں، ورنہ تھے صحابہ کرام میں بہت سارے جو
کاروبار بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، سارے معاملات ان کے چلتے تھے۔ تو بعض صحابہ نے اپنے کو بالکل جو ہے نا وقف کیا ہوا تھا کہ بھائی بس ہم دین کا کام سیکھیں گے، انہی کی بدولت ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہیں آج۔ وہ ہیں ان کے بعد صحابہ کرام اور بزرگان دین، فقہاء کرام، ان کی اتنی محنتیں ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے شریعت کو جمع کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس کا تصور نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ بڑے بڑے فقہاء مجتہدین جنہوں نے یہ ترتیب دی ہے مسائل اور شریعت کے احکامات کا، فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس کام کو چھوڑ کر دنیا کے کسی کام میں لگ جاتے تو ایسی ایسی ایجادات کرتے کہ انسان حیران ہو جاتا، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ اتنا مشکل ہے، اس کے اندر جھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر من گھڑت باتیں بھی ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے کمزور دلیل بھی ہوتی ہے۔ فقہاء اور محدثین اور مجتہدین اس کو اتنے باریک بینی کے ساتھ اس طریقے سے اس کی جو ہے نا اس کا پوسٹ مارٹم کر کے جو اصل چیز ہوتی ہے اس سے نکال کے امت کو انہوں نے دیا ہے۔ جیسے دودھ میں سے بال نکالتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے جو اوریجنل چیز ہے، جو صاف ستھری چیز ہے، اس کو نکال کے دیا ہے، ورنہ اس کے اندر بہت ساری من گھڑت چیزیں بھی پھیلی ہوئی ہیں اور لوگ اس کو بسا اوقات ناسمجھی میں بیان بھی کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ 4 چیزیں ہو گئی، اگر اس کو اپنے طور پہ ذہن میں بھی رکھیں، یاد بھی کریں تو ضروری ہے۔ جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانپنا اچھے طریقے سے، اور اسی طریقے سے نماز کا وقت ہونا۔ نماز اس وقت تک ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ نماز کا وقت نہ ہو۔ یہ بھی ایک کام کی بات یاد رکھیں، اذان بھلے نہیں ہوئی ہو لیکن وقت داخل ہو گیا ہے، کسی کو جلدی ہے، کوئی کام ہے، جانا ہے، پڑھ سکتے ہیں نماز۔ ہاں یہ ہے کہ نمازوں کے لیے اذان یہ سنت طریقہ ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ایمرجنسی میں ہے، کہیں جانا چاہتا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ کے اپنے کو جاؤں تاکہ میری نماز قضا نہ ہو جائے، وقت کے اندر پڑھ لوں، بالکل جائز ہے، وقت داخل ہو گیا ہے آپ کر لیں۔ اس میں یہ بھی ایک کام کی بات آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جیسے افطاری ہے، افطاری میں اذان ضروری نہیں ہے، وقت کا داخل ہونا ضروری ہے۔ وقت پورا ہو جائے کوئی افطار کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم سب چونکہ احتیاط کرتے ہیں کہ بھائی جب مؤذن صاحب اذان دیں گے، حالانکہ مؤذن صاحبان جو ہے نا جتنے بھی ہیں وہ تو افطاری کر کے اذان دیتے ہیں، وہ پہلے کھجور سے افطاری کر لیتے ہیں یا ویسے کسی بھی چیز سے جس سے بھی ہو افطار کرتے ہیں، وقت داخل ہوتے ہی پھر اس کے بعد اذان دیتے ہیں۔ تو اب ہم سب کی چونکہ عادت ایسی بنی ہوئی ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے، اچھی بات ہے کہ اذان ہو جائے تو کرنا چاہیے، لیکن شرعی مسئلہ یاد ہونا چاہیے کہ بغیر اذان کے بھی وقت داخل ہو چکا ہو، افطار کا وقت ہو گیا ہو، صحیح جو ایگزیکٹ وقت ہوتا ہے نقشوں کے اندر تو 1-2 منٹ کا فرق بھی ہوتا ہے، اس میں تو احتیاط کرنا ہے۔ تو کسی نے کسی وقت اگر افطاری کر بھی لی تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اذان پہ کرتے ہیں، ہم بھی اذان پہ ہی کرتے ہیں، احتیاط اسی میں ہے، بہتر ہے۔ تو نماز کا وقت ہونا یہ بھی فرض ہے، وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ تفصیلات ان میں ہر ایک کے اندر اتنی ہے کہ کہیں کہیں صفحے بھرے ہوئے ہیں، ابھی صرف اشارتاً یہ بات بتلائی جا رہی ہے۔ نماز کا وقت ہونا، اور اسی طریقے سے چھٹی چیز کیا ہے، قبلے کی طرف رخ ہونا، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی فرائض میں شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر جو ہے قبلے سے اپنا رخ کسی اور طرف کر کے پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کسی جگہ گیا، کسی نئی جگہ میں گیا، اب اس نئی جگہ میں اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں قبلہ کس طرف ہے، وہ نماز جو ہے پڑھنا چاہتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بتانے والا بھی نہیں ہے۔ اس صورت میں شریعت کا ایک حکم ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تحری۔ تحری کا مطلب ہے غور کرنا، فکر کرنا، سوچنا خود اپنے دل کے اندر کہ بھائی یہاں قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے۔
اپنے دل میں غور کرنا ہے، حالانکہ کوئی ہے نہیں نہ بتانے والا ہے، بس شریعت کا حکم ہے کہ اس طرح کریں، غور و فکر کریں اپنے دل میں کہ بھائی قبلہ کس طرف ہے، سوچنے کے بعد دل نے گواہی دی کہ بھائی قبلہ اس طرف ہے، اور آپ نے اس طرف نماز پڑھ لی، اور بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ کسی اور طرف تھا، تب بھی آپ کی نماز ہو گئی۔ کیوں؟ آپ نے غور کیا، فکر کیا، اپنے بس میں جتنا تھا آپ نے کر کے اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اور اسی طرح بغیر تحری کے پڑھی اور قبلہ کسی اور طرف تھا، اصولاً جس طرف تھا تو تھا، وہ تو کسی اور طرف پڑھی ہے اور تحری نہیں کی ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ بھائی آپ نے جس طرح رک کر کے پڑھی تھی اس طرف قبلہ نہیں تھا، قبلہ تو دوسری طرف ہے، تو اب دہرائیں گے۔ کیوں؟ ابھی ہم نے اپنی مرضی سے پڑھی ہے، غور نہیں کیا، فکر نہیں کی، سوچا نہیں، تحری نہیں کی ہے، تو شریعت نے ہمیں یہ، حالانکہ دیکھو بات ایک ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، ایک میں تھوڑا تحری کرنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، شریعت کہتی ہے جائز ہے۔ بہرحال اس میں ایک اور بات بھی کام کی ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ بعض مرتبہ ایک حکم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے، اسی کی جائز صورت بالکل آسان ہوتی ہے۔ جیسے ابھی یہ رمضان کے مہینے میں عید سے پہلے نوٹوں کی گڈیاں آتی ہیں، نئے نوٹوں کی گڈیاں آتی ہیں، لوگ اس کو خریدتے ہیں۔ مثلاً 1000 کے نوٹ ہیں، 100 کے، تو وہ 1000 کے نوٹ کوئی جو ہے نا 1100 کے خرید لیتے ہیں، کوئی 1200 کے خریدتے ہیں کہ بھائی یہ نئی گڈیاں ہیں، کڑک نوٹ ہیں۔ یہ حرام ہے، بالکل ناجائز سود ہے، بالکل جو ہے نا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حرام ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ دیکھو کوئی بھی ملک ہو، اس کی کرنسی ہو تو ایک ہی کرنسی کو آپس میں اضافے کے ساتھ اس کا تبادلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً ایک صاحب ہیں، ان کے پاس 1000 روپے کا نوٹ ہے، دوسرے کے پاس جو ہے نا 1000 کا کڑک نوٹ ہے، اس کے پاس پرانا ہے۔ اب یہ 1000 روپے کا پرانا نوٹ دے رہا ہے، ساتھ 20 روپے دے رہا ہے کہ مجھے آپ نیا کڑک نوٹ دے دیں، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیونکہ کرنسی ہے کہ وہ جو ہے نا جائز اور ناجائز اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ جب اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر اضافہ نہ ہو، پرانا نوٹ دے کے نیا نوٹ لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کسی اور ملک کی کرنسی ہے، جیسے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈالر تو کہتے ہیں، وہ کاروبار کو کیا کہتے ہیں، ایکسچینج، ہاں، تو وہاں اس طرح ہوتا ہے، ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کو دیتے ہیں، دوسرے ملک کی کرنسی کمی اور زیادتی کے ساتھ لیتے ہیں، حالانکہ دونوں رقم میں، لیکن کرنسی الگ ہے نا۔ ایک ملک ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے، بالکل صریح حرام ہے۔ اس کی جائز صورت بتا رہا ہوں ابھی، اس کی جائز صورت، ان کی تو بات الگ ہے نا، وہ تو جائز ہے، ان کا تو میں نے بتا دیا یار، ایکسچینج والوں کا تو جائز ہے، کیونکہ ان کی کرنسی الگ ہے نا۔ مثلاً ڈالر کے بدلے میں آپ پاکستان کے پیسے دے رہے ہو تو جائز ہے، وہ اپنا جو ہے نا محنت کر رہے ہیں، ان کا الگ مسئلہ ہے۔ یہ جو نئے نوٹوں کا مسئلہ ہے نا، اس کی ایک جائز صورت ہے جو علماء نے بتائی ہے۔ جائز صورت یہ ہے کہ بھائی اگر آپ 1000 روپے کے بدلے میں، مثلاً 100 کے نوٹ کی گڈیاں ہیں، 1000 روپے، 1000 نوٹ ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ اس میں کچھ پیسے اضافہ دے کے لے رہے ہو کہ یار میں عید والے دن نئے نوٹوں کی جو ہے نا عیدی دوں لوگوں کو، بچوں کو، لوگوں کو نہیں بچوں کو۔ تو اب اس میں یہ ہے، علماء نے جو بتایا ہے کہ جائز صورت کرنے کے لیے ان 1000 روپے کی گڈی کے ساتھ جو کڑک نوٹ ہیں یا نئے نوٹوں کی جو گڈی ہے، اس میں ساتھ آپ کوئی چیز رکھ لیں، کوئی پین ساتھ رکھ دیں، یا کوئی اور گفٹ رکھ دیں، کوئی خوشبو کی بوتل رکھ دیں، یا اسی طریقے سے کچھ بھی رکھ دیں، چھوٹی موٹی کوئی چیز ہو، کوئی ڈائری رکھ دیں، کوئی عطر کی شیشی رکھ دیں، کوئی پین رکھ دیں، اور ان سے یہ کہیں کہ بھائی یہ نئے نوٹوں کی گڈی اور یہ آپ لے لیں 150 روپے میں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ 1000 روپے ان 1000 روپے کے بدلے ہو جائیں گے، اور یہ جو باقی اضافی پیسے ہیں یہ اس پین کے بدلے ہو جائیں گے، یا اس عطر کی شیشی کے بدلے ہو جائیں گے، تو حرام سے بچ جائیں گے۔
آپس میں جو ہے نا اضافے کے ساتھ اس کا خریدنا اور بیچنا نہیں ہوگا، جائز صورت ہے بچنے کی ہے بہرحال۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانپنا، نماز کا وقت ہونا اور قبلے کی طرف رخ کرنا، اور آخری 7ویں چیز جو نماز کے شرائط میں سے ہیں وہ کیا ہے؟ نیت کرنا۔ یاد تو سب کو ہے لیکن ذہن میں نہیں آتا ہے۔ نیت کرنا، نماز کی نیت کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، اور نیت سے متعلق کئی دفعہ بتا دیا ہے کہ نیت اسی کو کہتے ہیں کہ ہم گھر سے تیار ہو کے آ رہے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں نا، قصد کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، یہ نیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نماز کے شرائط ہو گئے۔ آگے نماز کے ارکان بھی ہیں انشاءاللہ، اس کے لیے ایک اور نشست رکھیں گے۔ کل کی نشست تو میرے خیال میں مشکل ہے کیونکہ کل جمعہ ہے، تو اس کے بدلے جمعہ کی نشست میں آپ لوگ حاضر ہو جائیں گے، اس میں بھی انشاءاللہ وہی دین کی